Sangat soleh insyaallah. Amin. Dan juga beliau kemarin sangat senang dan berterima kasih telah Syekh Ahmad Surur telah memberikan tempat beliau untuk bermalam tadi malam. Beliau bermalam di sini. وبما أنه نحن الآن في شهر رجب المحرم وهناك حصلت رحلة أو قصة الإسراء والمعراج مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فسوف أتحدث قليلا عن فضيلة شهر رجب ومن ثم أعرج قليلا أيضا عن قصة الإسراء والمعراج عن فضيلة أو عبر ماذا نستلخص من عبر، لأنه ليس لدي وقت. سوف يكون النصيحة صغيرة لأن هناك بعد 40 دقيقة من الآن مجلس آخر بعيد من هنا ساعة، فأعتذر منكم سامحوني بارك الله بكم. Kata beliau, sebelum saya melanjutkan audio saya ini, kata beliau, sekarang beliau hanya bisa menyampaikan sedikit mungkin kepada kalian semua. Dan beliau mengatakan kita sekarang sudah berada pada bulan Muharram, yaitu berada pada bulan Hurum, yaitu bulan Rajab, bulan di-Isra' Mi'rajkannya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan banyak sekali yang kita dapat ambil ibrah atau pelajaran daripada bulan Muharram. Dan beliau tidak banyak menyampaikan tausiah beliau karena insyaallah 40 menit ke depan beliau ada acara di tempat lain, insyaallah di Nagrak, di Cangkuang, Banjaran, insyaallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. يقول المولى عز وجل في سورة التوبة يخبرنا عن الأشهر الحرم ومنها شهر رجب الذي نحن فيه الآن. إن عدة الشهور عند الله. Dan beliau memuji Allah SWT, kemudian berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan beliau mengatakan kita sudah masuk pada bulan Hurum, yaitu bulan Rajab, yang dimana Allah SWT berfirman pada surat At-Taubah, sesungguhnya ada 12 bulan di sisi Allah SWT. Inna iddata syuhuri inda Allah 12 syahran fi kitab. Sesungguhnya ada 12 bulan di sisi Allah SWT fi kitabillah, di dalam kitab Allah. Yawma khalaqas samawati wal ard. Dan pada hari yang telah ditetapkan, itu ketika diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atu hurum. Dan dari 12 bulan tersebut ada 14 bulan hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Itulah agama yang mulia. Fala tadhlimu fihinna anfusikum. Maka sekali-kali janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri. كيف لا نظلم أنفسنا في الأشهر الحرم الأربعة التي أخبرنا عنها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب الذي نحن فيه الآن. Kata beliau, bagaimana maksudnya kita jangan sampai menzalimi diri kita pada bulan Hurum, yaitu bulan yang 4, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan sekarang kita berada pada bulan Rajab. أخي المسلم، أختي المسلمة، الطالب والطالبة، العموم والمشايخ، الأساتذة والعلماء، كيف نبتعد عن ظلم أنفسنا في أشهر الله الحرم؟ Kata beliau, kalian ini saudara saya dan juga saudari-saudari saya, kemudian para santri santriwati, apa maksudnya kita jangan sampai menzalimi diri kita sendiri? نكسر الاستغفار، نكسر الصيام، نكسر الصلاة، نكسر الزكاة، نكسر الصوم، نكثر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، نبتعد عن الفحشاء والمنكر، نبتعد عن الضغينة فيما بيننا، دائما تكون ابتسامتنا مرسومة على وجهنا تيمنا بحديث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، تبسمك في وجه أخيك صدقة. Bagaimana maksudnya jangan sampai kita menzalimi diri kita?
Maka pada bulan ini kita disunahkan memperbanyak istighfar, memperbanyak puasa kita, memperbanyak sedekah kita, memperbanyak sholat kita, dan memperbanyak selawat kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita dianjurkan banyak-banyak silaturahmi atau maaf-maafan sesama teman kita. Mungkin kita punya salah kepada mereka, dan juga kita disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ini untuk memperbanyak tata krama baik kita kepada teman, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, tabassama fi wajhi akhika shadaqah. Kalian itu senyum kepada saudara kalian adalah termasuk sedekah. وهناك بعض الأخوة أو الأخوات من يصوم شهر رجب كله 30 يوما. هذا نحن نهينا عنه. الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصيام في شهر رجب، لكن ممكن نصوم 10 أيام نفطر 10، نصوم 3 أيام نفطر 3 أيام. صيام 30 يوما كان فقط في رمضان، إلا هناك بعض الإخوة أو الأخوات أو الناس أو من أمة حبيب محمد صلى الله عليه وسلم يصوم هلة رمضان كلها 3 أشهر، رجب وشعبان ورمضان. هذه حالة استثنائية. Kata beliau, baginda Nabi Muhammad SAW melarang kita berpuasa seluruhnya pada bulan Rajab. Mungkin kita puasa 30 hari khusus bulan Rajab. Maka baginda Nabi Muhammad SAW ini melarang kita seperti itu. Tapi karena mungkin kalau kita 10 hari kita berpuasa, kemudian kita berbuka 5 hari, kemudian kita lanjutkan dengan puasa 3 hari, kemudian kita lanjutkan dengan puasa 5 hari, maka seperti ini boleh. Tapi kalau keseluruhan kita dengan di bulan Rajab ini kita puasa 30 hari, maka ini dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kecuali pada bulan Ramadan. Tapi seandainya kita ini berpuasa mungkin 3 bulan, Rajab, Sya'ban, Ramadan, itu pun boleh. Kalau seperti itu maka boleh. Tapi kalau kita mengkhususkan Rajab saya puasa 30 hari, maka itu dilarang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an nukthira min al-istighfar fa inna abwab as-sama'i maftuhatun fi hadhihi al-ashhur. Kata beliau, dan juga kita ini disunahkan atau diperintahkan untuk memperbanyak istighfar pada bulan Rajab ini, karena pintu langit-langit telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. وأبواب السماء مفتوحة يعني الدعاء مستجاب. عندما تستغفر ربك من الذنب الذي قمت به يغفر المولى عز وجل لك ذنبك ويبدل سيئاتك حسنات. Dan pada bulan ini juga pintu langit dibuka, sehingga siapa saja yang berdoa atau memperbanyak doa akan dikabulkan doa-doanya. Bahkan siapa saja yang punya banyak dosa kemudian dia bertaubat kepada Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Inna kulla 'amalin yaqumu bihi al-insan fi hadhihi al-ashhur ajruhu mudha'af. Kata beliau, siapa saja yang melakukan amal kebaikan pada bulan ini, maka dia mendapat banyak sekali pahala atau pahala-pahala yang double. فعندما نقوم بذلك كله نكون من المسلمين المتقين المخلصين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نستمع القرآن الكريم الذي هو معجزة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال لنا المولى عز وجل ولا تظلموا من أنفسكم، تحذير حذاري أن تظلموا أنفسكم في الأشهر الحرم. عندما نقوم بهذه الطاعات كلها نكون قد كنا من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا قلنا سمعنا وأطعنا يا ربنا غفرانك لنا ربنا وإليك المصير. Kata beliau, kita disunahkan juga memperbanyak amalan-amalan agama. Mungkin kita memperbanyak baca Quran. Kita sering mendengar daripada ayat Quran. Kita sering mendengar daripada ayat Al-Quran pada surat Taubah, fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah sampai kalian itu menzolimi diri kalian sendiri. Maka kita mendengar firman Allah seperti ini, maka kita mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuhi ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. وفي هذا الشهر الفضيل في هذا الشهر الحرام حدثت قصة أو رحلة
أو معجزة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ألا وهي الإسراء والمعراج. Dan pada bulan ini juga kita mendengarkan atau pernah mendengar kisah tentang Isra Mi'rajkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فبعدما توفيت زوجته خديجة الكبرى وتوفي عمه أبو طالب وأذاه قريش وعذبوه ورموه بالحجارة وشتموه، سمي ذاك العام في عام حدوث الإسراء والمعراج سمي عام الحزن. Kata beliau ketika bulan Rajab itu ketika bulan Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW, pada saat itu paman beliau yaitu Abu Thalib meninggal dunia dan juga istri tercinta beliau yaitu Khadijah al-Kubra juga meninggal dunia. Maka pada tahun itu Nabi sangat bersedih, dan pada saat itu juga orang-orang Quraisy ini benci sama Nabi, ingin membunuh Nabi, ingin memburu Nabi. Maka dinamakan tahun itu dinamakan Ummul Huzun. قرر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى الطائف لعله يجد فيها من يحن عليه، من يؤويه، من ينصره. Maka kemudian baginda Nabi Muhammad SAW ini berangkat ke kota Taif dengan harapan mungkin orang Taif ini menerima beliau dengan baik, atau dengan harapan orang Taif ini menerima dakwah-dakwah beliau. ولكن أهل الطائف كانوا أشد قسوة وكفرا من كفار قريش إذ أمروا غلمانهم وسفهاءهم أن يرموه عليه السلام بالحجارة وبالغزارة حتى سال الدم من قدمه الشريفة. Kata beliau, tetapi ternyata orang-orang Taif ini lebih buruk, lebih jahat daripada orang-orang Quraisy, sehingga orang-orang Taif ini mereka mengejar Nabi Muhammad dan melempar Nabi Muhammad sehingga darah meluncur dari kakinya yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. فبعدما اشتد به التعب والألم والجوع والعطش وجد شجرة جلس تحتها يستظل تحرك الشمس. Maka ketika itu baginda Nabi Muhammad SAW sangat kesakitan. Beliau juga pada saat itu juga sangat lapar. Beliau sangat haus. Maka baginda Nabi Muhammad SAW ini duduk di bawah pohon. وجلس حزينا يتألم مما جرى له فجاءه الحبيب جبريل عليه السلام. Maka ketika baginda Nabi Muhammad SAW ini bersedih atau sedih dengan keadaan tersebut, maka datanglah malaikat Jibril ingin menghibur baginda Nabi Muhammad SAW. وقال له يا أخي يا محمد يا حبيب الله يا حبيب ربي يا رسول الله أأمرني أن أأمر ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين. كان هناك في الطائف جبلين، واحد من اليمين وواحد من اليسار. قال له جبريل عليه السلام فقط أأمرني أطبق عليهم هذين الجبلين لا أدع منهم أحدا. Maka ketika baginda Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah kesedihannya, maka datanglah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Maka malaikat Jibril ini menawarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu kata malaikat Jibril, wahai Nabiullah, wahai kekasihku Muhammad, apakah engkau ini mengizinkan aku untuk memusnahkan penduduk kota Taif ini dengan aku lempar kepada mereka dengan dua gunung ini? Karena penduduk Taif ini hidupnya di sela dua gunung. Ada gunung sebelah kanan atau sebelah kiri, di tengah-tengahnya ada penduduk kota Taif. ماذا كان جواب الحبيب محمد؟ انظروا جواب نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل لحظة كل ثانية عاشها في حياته كانت عبرة ودروس لنا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Tetapi apa jawabannya baginda Nabi Muhammad SAW? Nabi yang maha rahmah, Nabi yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa jawabannya Nabi Muhammad? Ketika malaikat Jibril menawarkan kepada baginda Nabi Muhammad, karena setiap perkara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah ibrah atau pelajaran untuk kita semua. لا يا أخي جبريل دعهم عسى أن يخرج الله من أصلابهم